فاؤنڈر ہے. یہ رسول اللہ کی بنائی ہوئی جماعت ہے. نہیں بھائی، میں ایک بات بولتا ہوں، مثال دینے بول رہا ہوں، اس کا غلط مطلب مت نکالیے. کوئی اگر آدمی کانگریس کا ایم ایل اے بن جائے، کونسلر بن جائے، اس کا رشتہ ناتا سونیا جی سے جڑ جاتا ہے. نہیں جڑتا؟ بولو نا جی. پھر کہیں کو شرما رہے، ذرا زور سے بولو. منموہن سنگھ سے جڑ جاتا ہے. اب انہیں اپنی فوٹو کے بعد اس کی ڈال لیتا، ارے تو کوئی کو ڈالا میں ان کی پارٹی کا آدمی ہوں. رائٹ؟ موٹے مثالیں جلدی سمجھ میں آتی ہیں. تو میرے بھائی میں پوچھا، میاں ان کے فوٹو کے ساتھ تمہاری فوٹو، تم وزیر اعظم کے برابر ہو گئے؟ بولے نہیں، برابر نہیں ہوئے، ان کی پارٹی کے آدمی ہیں. تو خدا کی قسم، جو اہل سنت میں آتا ہے اس کا رشتہ رسول اللہ سے جڑ جاتا ہے. رسول اللہ سے اس کا رشتہ جڑ جاتا ہے، غوث اعظم سے اس کا رشتہ جڑ جاتا ہے. اسی لیے ہمارا نام دیکھو، میرا نام دیکھو، یہ رشتہ جڑا ہوا ہے. اسی لیے میرے نام سے پہلے محمد ہے، اور اسی جماعت کے مبلغ اعظم غوث اعظم ہے. اسی لیے میں قادری بھی کہلاتا ہوں. اسی جماعت کے مبلغ اعظم بہاؤالدین نقشبند ہے، اس لیے میں نقشبندی بھی کہلاتا ہوں. اسی جماعت کے مبلغ اعظم کا نام غریب نواز ہے، تو چشتی اپنے نام کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑ کے رکھتا ہے. یہ جماعت میں جو آ گیا وہ رسول اللہ سے جڑ گیا، یہ جماعت سے جو ٹوٹا وہ رسول اللہ سے ٹوٹ گیا. نہیں، مثال دیتا ہوں. آپ بولیں گے مول صاحب آپ مثال اچھے دے رہے ہیں. ایک بڑی پیاری مثال ہے. ایک صاحب بول رہے ہیں میں کانگریس کا ہوں، ایم ایل اے ہے سمجھو، بازو مودی کی فوٹو ڈال لیے، چلتا؟ بولو جی. پورے کانگریس والے مل کے پٹائی کرتے اس کی. کیوں؟ ہمارے ٹکٹ پہ سیٹ جیت کے بیٹا بازو والوں کی فوٹو ڈال لیتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اسی لیے میرے بھائی یاد رکھو، جس جماعت کے ہوتے ہیں اس جماعت سے رشتہ جوڑتا. بازو والے سے رشتہ جوڑنے گئے تو رشتہ نہیں جوڑتا، یا بازو والا آ کے رسول اللہ سے رشتہ جوڑے تو نہیں جوڑتا. آپ کو رسول اللہ سے رشتہ جوڑنا ہے تو رسول اللہ کی جماعت میں رہنا ہے. اور سنو، قیامت کے دن کسی جماعت کا کوئی امیر کسی کی بخشش نہیں کرا سکتا. 73 تو حدیث میں ہے. 500 بھی جماعت یہاں آ گئے تو 500 جماعت کے امیر اپنی جماعت کے ایک آدمی کی بھی شفاعت نہیں کرا سکتے. مثال دے رہا ہوں، فار ایگزامپل، تنقید نہیں کر رہا ہوں. تنقید اگر سمجھیں گے تو یہ جہالت ہوگی. میں سوال کر رہا ہوں، اور میرا ملک جمہوری ملک ہے، مجھے سوال کرنے کی پوری اجازت ہے. مثال دے رہا ہوں میرے بھائی پرویز صاحب کو. مثال کے طور پر اگر میرے بھائی پرویز بھائی جماعت اسلامی کے ہیں، میں نے ان سے پوچھا آپ کے جماعت کے فاؤنڈر صاحب کا نام کیا ہے، یہ جواب دیں گے مولانا ابو الاعلی مودودی صاحب میری جماعت کے فاؤنڈر ہے. میں پوچھتا ہوں کیا وہ آپ کی شفاعت کرائیں گے؟ بولو بھائی. کوئی کسی کی شفاعت، اور خدا کی قسم میرے بابا میری شفاعت نہیں کرائیں گے، میرے دادا میری شفاعت نہیں کرائیں گے، آپ میری نہیں کرائیں گے، میں آپ کی نہیں کراؤں گا، مگر ہم سب غلام بروز محشر جا کے کھڑے ہو جائیں گے تو میلے غریب نواز شفاعت کرائیں گے، بندہ نواز شفاعت کرائیں گے، غوث اعظم کرائیں گے. اگر کسی سے بھی معاملہ خراب ہو آخر میں محمد الرسول اللہ تو کرائیں گے. یہ لوگ پیدا ہوئے ہی ہیں شفاعت کرانے کے لیے. یہاں اتنے ہیں میرے بھائی، اللہ کے واسطے یہ جماعت کو چھوڑ کے مت جاؤ. جائیں گے بھائی؟ بولو نہیں جائیں گے. محبت کیسی ہونا جماعت سے بتاؤ؟ نہیں انہیں آ کے بولا چلے گئے، انہیں آ کے بولا چلے گئے. کیا جی ہم لوگ نعوذ باللہ کہتے چھوٹے لوگ آئے جو بلا اس کے پیچھے بھاگنے کا جھنجھنا دیکھ کے. نہیں، چھوٹے بچے دیکھو، وہ برف کی بنڈی ہے تو اس کے پیچھے بھاگتے، وہ برف کی بنڈی آگے چلے گئی، پھر پلاسٹک کا سامان والا اس کے پیچھے بھاگتے، پھر وہاں سے نکل گئے آٹو کے پیچھے بھاگتے پکڑ لے کے، آٹو والا چلے گیا، پھر وہ ٹماٹے والا اس کے پیچھے بھاگتے. ہم لوگ وہ ہے کیا بھائی جامولا بھاگنے؟ ہم لوگ ہول سیلر ہے.
रिटेलरों के पीछे नहीं जाना जी, प्यूरिटी वाले हम लोग। नहीं मेरे भाई, मैं एक बात बोलता हूं, मैं एक और आपसे सवाल करता हूं, हम मर जाएंगे, खबर में जाएंगे, हमारी जमात के अमीर साहब आएंगे बचाने? किसी भी जमात का अमीर खबर में नहीं आता बचाने, मगर कुरान और हदीस कह रही है मेरे आका तशरीफ लाएंगे, मेरे आका तशरीफ लाएंगे। मेरे आका को हम उस वक्त कहेंगे या रसूल अल्लाह अब बचा लीजिए। सरकार बोलेंगे तेरे अमीर साहब तो कहीं और थे, तू मुझे मानता ही नहीं था, तू फातिहा पढ़ने को रोता था, मेरे को सलाम पढ़ने रोता था, मेरे इल्मे गैब को मानने रोता था, मेरी अजमत को मानने रोता था, मेरे मर्तबे को मानने रोता था, सलाम पढ़े तो तेरे को सांप दौड़ता था, मैं कहीं को तेरे को बख्शाऊंगा। अब पुकारो अमीर साहब, अमीर साहब, अमीर, खबर के बाहर आवाज निकलती नहीं, अमीर साहब को सुने आती नहीं। मत जाओ मेरे भाई, इस जमात को छोड़ने का मतलब है रसूलुल्लाह से रिश्ता तोड़ लेना। और जो लोग तोड़ लिए पकड़ पकड़ के लाके जुड़ाओ मेरे भाई, जोड़ेंगे भाई। उनको मुनाफिक है, बदबख्त है, गंदा है, बुरा है बोल के हकालो मत। अब जमाना बहुत खराब चल रहा, तू अच्छा है बोल के बुला के उसको जोड़ो। अरे भाई सुधर जा, तेरे अमीर साहब तेरे को नहीं बचाते, मेरे आका तेरे को बचा लेंगे, मेरे आका बचा लेंगे। आज जरूरत है टेक्निक को थोड़ा चेंज करने की, हिकमत पॉलिसी अख्तियार करने की। मैं उम्मीद करता हूं कि नौजवानों तुम मेरी गुजारिश पर अमल करोगे, करेंगे भाई इंशाअल्लाह। मैं एक और बात बताता हूं मेरे भाई, देखो एक साहब क्या कर रहे हैं, मरते वक्त अमीर साहब गले मिलो, अमीर साहब गले मिल के चले गए ना। तो अमीर साहब के गले मिल के गए तो इनका जन्नती है ना दलील बन गया, इनका जन्नती होना दलील बना। आमिर साहब को गले मिल के पढ़ो या आमिर साहब को लेके मर गया तो भी जन्नती होना दलील नहीं बनता। उनकी नडली मतलियां उनको भी ले चलेगा साथ में तो भी कुछ भी नहीं होता, मगर मेरे आका का कलमा पढ़ के मर गया तो जन्नती हो जाता। मेरे आका का कलमा पढ़ के मर गया तो जन्नती होता। और बुरे वक्त में, मौत के वक्त में, मौत के बाद में, महशर में, खबर में कोई अमीर साहब काम नहीं आते मेरे बड़े भाई। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता मेरी बात को समझो, कोई अमीर साहब काम नहीं आते, कोई मौदूदी साहब काम नहीं आते, कोई साहब काम नहीं आते, कोई साहब काम नहीं आते। खुदा की कसम काम आएंगे तो रसूलुल्लाह काम में आते। तो जो काम में आने वाले हैं उनके साथ रिश्ता अच्छा जोड़ लेना, उठते बैठते चलते फिरते उनको याद करते रहना, तो हमारी कामयाबी होती है। उनके खिलाफ नहीं जाना, उनके खिलाफ बुग़्ज़ नहीं रखना, उनके खिलाफ शरारत नहीं रखना। मेरी वालिदा का नाम है, मिसाल के तौर पे मेरे वालिदा का नाम है, मैं अपनी बिल्डिंग पे घर पे लिख के लगा लिया, बेहतरीन सोने की तख्ती लगाया। मेरे मामू देखते ही खुश रहे, वाह क्या भांजा है जी, काश हमारी औलाद भी ऐसा निकलती तो अच्छा था। फुप्पा देखे खुश हो रहे हैं, खालू देखे खुश हो रहे हैं, मामू देखे खुश हो रहे हैं। मैं सबको पूछा तुम लोग आज तक खुश हो रहे रे भाई? पैसे मेरे खर्चा हुए, मैं लगा लिया। बोले हम इसलिए खुश हो रहे हैं कि तू अपनी माँ से मोहब्बत करता है। बोलो ना जी, जरा जोर से बोलो जी। अपनी माँ का नाम लिख के लगाना माँ से मोहब्बत की अलामत है। और इत्तेफाक से हमारे बड़े भाई लगा दिए, मैं बोल रहा हूँ अरे काई को लगाए जी नाम, वो निकालो। तो मामू भी गुस्से में आएंगे, फुप्पा भी गुस्से में आएंगे, चिच्चा भी गुस्से में आएंगे। यहाँ कैसी नाफरमान औलाद है तुम, जिसका दूध पी के इतने बड़े हुए, जिससे पैदा हुए, तुम्हारी माँ तुमको इतनी मुसीबत में संभाली, माँ का नाम देख के बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेवकूफ होगा कि नहीं होगा? बोलो ना यार। फिर मेरे भाई अगर कोई मस्जिद को आए, या मोहम्मद देखा, खुश हुआ तो उन्हें मुसलमान है, खुश हुआ तो उन्हें मुसलमान है। या मोहम्मद देख के चिढ़ गया तो मसले टेढ़े हैं। देखो मेरे भाई, नहीं भाई, माँ का नाम देख के बेटा चिढ़ गया, निकालो बोला तो आप बोले बागी है, नाफरमान औलाद है बोले। फिर रसूल का नाम देख के जो चिढ़ गया, सोचो मेरे भाई उन्हें कितना बड़ा बागी होगा, उसका हशर क्या होगा, उन्हें कहां जाएगा, जरा सोचो मेरे भाई। नहीं भाई, फिर मेरे भाई आज हमको जरूरत है हम अपने नबी से अच्छा ताल्लुक जोड़ें, रिश्ता जोड़ें पक्का, और अपने बच्चों को बदअकीदा लोगों की सोहबत में रहने मत दो। क्योंकि मेरे भाई हमारा बच्चा अगर बदअकीदा लोगों की सोहबत में रहा, क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा रसूलुल्लाह का गुस्ताख बने? नौज़ बिल्लाह। हमारा खून
ہمارا رب ہم سے حساب لے گا. احمد نقشبندی صاحب, آپ اپنے بچوں کو کیا سکھائے, کیا تربیت دیے؟ کیا میرے نبی کا گستاخ بنائے؟ کیا میرے محبوب ولیوں کا گستاخ بنائے؟ کیا میرے نبی کی اہل بیت کا گستاخ بنائے؟ نعوذ باللہ, اللہ ہم سے ایسے سوال کرے گا. اور جب ہماری اولاد گستاخ ہوگی تو کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہماری اولاد کفر کی طرف جائے گی؟ خدا کا واسطہ آپ کا بچہ کالج جائے نہ جائے, آپ غور کرو نہ کرو, آپ کی مرضی ہے. آپ اس کی تعلیم پر توجہ دیتے نہیں دیتے یہ آپ کی مرضی, آپ کو اختیار ہے. بحیثیت باپ آپ کیا کرنا ہے آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے, میں مشورہ نہیں دیتا. مگر آپ کی اولاد اگر گستاخی کی طرف جا رہی تو مشورہ دیتا ہوں, خبردار بچاؤ اپنے بچوں کو, ورنہ بروز محشر اللہ کہے گا میں نے تجھے 4 بچے دیے تھے اس لیے کہ وہ نبی کی محبت والے بنے, عاشق رسول بنے, عاشق اہل بیت بنے, عاشق اولیاء بنے. تو نے ان کو چھوڑ دیا, وہ گستاخ بن گئے. میرے نبی کی گستاخی کرتے تھے, بے ادبی کرتے تھے, اب وہ بے ادبی کے بدلے دوزخ میں جائیں گے. تو باپ ہو کر اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرا, لہذا تجھ کو بھی دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, میں آپ کو محبت کا پیغام دے رہا ہوں, ایمان کی باتیں سنا رہا ہوں, میرے آقا کی سے آپ کو جوڑنے کا کام کر رہا ہوں. آپ کتنی تعداد میں بیٹھے میرے لیے یہ معنی نہیں رکھتا. آپ میری بات دل و جان سے سن رہے ہیں, یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام عاشقان رسول اہل سنت کے مسجدوں کی حفاظت کیجئے. کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ اہل سنت والجماعت کی حفاظت کیجئے, اور یہی جماعت جنت میں جانے والی جماعت ہے. یہ جماعت کے علاوہ کوئی اور جماعت جنت میں نہیں جائے گی, خدا کی قسم نہیں جائے گی. آپ ایک آخری بات سنتے بھائی. ارے واہ کیا عاشق ہیں جی, کھمم میں بھی محسوس نہیں ہو رہا میں کھمم میں بیٹھا ہوں جیسا. اتنے عاشقان رسول ہیں, میرے کو بولے ہی نہیں پرویز بھائی ہمارے. بہرحال دیکھو میرے بھائی, یہ جو اہل سنت والجماعت ہے یہ کس کی جماعت ہے؟ ذرا زور سے بولو. رسول اللہ کی جماعت ہے. مگر ایک جماعت, فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں, مخالفت نہیں کر رہا ہوں, بدنام نہیں کرنا جانے کے بعد, جماعت اسلامی اگر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم لوگ جنتی ہیں, ہر جماعت والے بول رہے ہیں آج کل, انہوں بھی بول رہے ہیں ہم جنتی ہیں, یہاں ہاتھ بن کے بول رہے ہیں جنتی ہیں, یہاں داڑیاں چھوڑ کے بول رہے ہیں جنتی ہیں, 40 دن جا کے بول رہے ہیں جنتی ہیں, 26 دن جا کے بول رہے ہیں جنتی ہیں, 25 دن جا کے بول رہے ہیں جنتی. ارے جنت تو کھیتی مولی ہو گئی, جو بولے لینے تو لے وہاں ہے. اچھا ہم بولے بھائی رکھ لے. میں بولا میرے بھائی تو جنتی ہے نا, کون سی جماعت کا ہے؟ میں بہت بڑی بات سنا رہا ہوں, 5 کروڑ لے کے پھریں گے تو مارکیٹ میں یہ بات آپ کو نہیں ملے گی, مگر 50-100 روپے دیے تو ہمارے محمود سیریز کرنے مل جائیں گی انشاءاللہ. 100 روپے میں دے دے رہے ہیں بیچارے, اتنے کروڑوں باتاں میرے, کروڑوں کے باتاں 100 روپے میں دے دے رہے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے, اللہ ان کو برکت دے. جاتے وقت محمود سیریز سے آپ کے اس بھائی کا ذخیرہ لے کے جائیے, اور انشاءاللہ عاشقان رسول تک پہلائیے. اور ہماری پرویز بھائی کی ملاقات یہ کیسٹ کی برکت سے چھوئی. تو بہرحال ماشاءاللہ آج پورے ہندوستان میں الحمدللہ آپ کے اس بھائی کا نیٹ ورک کام کر رہا ہے. تحریک صدائے اسلام ہمارے نیٹ ورک کا نام ہے, ہمارے آرگنائزیشن کا نام تحریک صدائے اسلام ہے. یہ نیٹ ورک پورے ہندوستان میں کام کر رہا ہے سرکار کے صدقے میں. پورے ہندوستان میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر وہابیت اتنا کام کر چکی تھی کہ کسی گھر میں بھی فاتحہ کا نام نہیں تھا. میرے آقا کی نالن پاک کا صدقہ ہم نے وہاں سنیت کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں, سنیت کے جھنڈے ہم نے گاڑے. مگر میں اکیلا ہوں, کچھ نہیں کر سکتا ہوں, میرے ساتھ آئے 6-8 آدمی کچھ نہیں کر سکتے. آپ اگر ساتھ دیں تو خدا کی قسم کھمم کے ہر گھر میں فاتحہ میں دینے لگاؤں گا انشاءاللہ. ہم سب مل کے کام کریں گے. آپ تحریک صدائے اسلام کا ساتھ دیں گے؟ دیں گے؟ دیں گے؟ سبحان اللہ. میں علماء بھیجوں گا. میں ایک بار آ رہا ہوں, سال میں 1 بار 2 بار آ رہا ہوں. میں ہر مہینہ علماء اہل سنت کی لائن لگا دوں گا کھمم کے اندر. اتنے علماء بھیجوں گا, بیزار ہو جائیں گے سنتے سنتے. اتنے علماء آئیں گے. تحریک صدائے اسلام کے علماء کو اتنے بھیجوں گا, اتنے مبلغین کو بھیجوں گا. انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں. ابھی آپ نے نظام قادری صاحب کی سنی, ان کا نام کے ساتھ مولانا لگائے. اللہ ان کو مولانا بنا دے, ورنہ یہ ایڈوکیٹ ہے, LLB کے اسٹوڈنٹ ہیں. ایسے سینکڑوں مبلغین تحریک صدائے اسلام میں کام کرتے ہیں. انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں,
انہیں ڈاکٹری بعد میں کرتا ہے, اہل سنت کی خدمت پہلے کرتا ہے. ایسے سینکڑوں علماء, سینکڑوں مبلغین تحریک کے. یہ ہمارے محترم محمود بھائی آپ کے بیچ میں بیٹھے, ان کی عاجزی کو آپ دیکھیے, یہ اپنی زندگی وقف کر چکے ہیں تحریک صدا اسلام کے لیے, وقف کر چکے ہیں اپنی زندگی کو اہل سنت کے لیے. آج ہم کو جذبہ ہونا چاہیے. آج آپ خاموش بیٹھے, اس لیے گندے لوگوں کی ہمت ہو گئی نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے کی, بے ادبیاں کرنے کی ہمت ہو گئی. آج آپ کے پاس میں آ گیا, میں دیگر عالموں کی طرح نہیں ہوں, آؤں سنا دوں, نذرانہ لے لوں نکل جاؤں. آپ میں کو بلا کے بہت بڑا کہا غلطی کرے, میں آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. نہیں چھوڑیں گے؟ واہ سبحان اللہ, ذرا ایک نعرہ لگا دے. آپ لگائیں. پیچھے والے بھائی ذرا آپ بھی لگا دیں, آپ لگا رہے تھے. سبحان اللہ. میں آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں محشر تک. آپ غلطی کر گئے مجھے بلا کے, میں بہت حرکیاتی آدمی ہوں, چھوڑتا نہیں ہوں, پکڑ لیتا ہوں دبا کے. ارے آپ تو میرے بھائی ہیں, میرے آقا کے غلام ہیں, میں غیروں کو نہیں چھوڑتا ہوں. تو بہرحال میرے پیارے بھائی, میں مولانا صاحب کا بھی بے انتہا مشکور ہوں, بے انتہا مشکور ہوں, جنہوں نے مجھے کھمم بلایا اور مجھے یہاں آپ کو اہل سنت کی دعوت دینے کی مجھ کو توفیق ہوئی. مولانا کی گزارش میرے لیے الحمدللہ میری زندگی بھر کے لیے مجھے یاد رہے گی. میرے پیارے بھائی, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, تنقید نہیں کر رہا ہوں, غلط بات کوئی نہیں بولیں گا جا کے مولانا تنقید کر گئے. میں سوال کر رہا ہوں, حق ہے مجھے سوال کرنے کا. اگر کوئی جماعت اسلامی کا فرد یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں جنتی ہوں, تو میں پوچھتا ہوں آپ جماعت کون سی جماعت کے لئے؟ جماعت اسلامی کا ہوں. تو مجھے اچھی بات ہے بھائی, تو جماعت اسلامی کے جو لوگ جنت میں جاتے ہیں, بولے بے شک جماعت اسلامی جنت میں جاتی ہے.